أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین کرام، آج اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہمارے ساتھ القریب قرآن کریم میں لفظ قریب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 3 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے اسی سے تم معافی مانگو فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی سے معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بہت ہی قریب اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب اللہ کے لیے جب قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ہماری ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت 2 قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے قریب ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں بالکل ہی واقف ہے اور اس کی نگرانی اور اسی طریقے سے اس کا ریکارڈ اور یہ کہ اس کا علم پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے اور انسان سے وہ اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ قربت سارے لوگوں کے لیے ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ دوسرا، قربت کا دوسرا معنی ہے خاص، یعنی اپنے خاص بندوں کے ساتھ وہ بہت قریب ہے، اس سے مانگنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے۔ تو ایسی قربت کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، تو یہ اور ان کو ثواب دیتا ہے، یہ قربت کی دوسری قسم ہے جو خاص ہے مومنوں کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں بعض آیتوں میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے نیک بندوں کے ساتھ، واسجد واقترب، سورہ علق آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو بندگی کے ذریعے، سجدے کے ذریعے۔ اسی طریقے سے دعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، یعنی ان کی دعا سنتا ہوں، ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو یہ قربت جو ہے مومنوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی حقیقت کو پہچانا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے آثار بہت عظیم آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور بندوں کے ساتھ نرمی اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کو توفیق دینا اور ان کے حالات کو سدھارنا اور ان کی دعاؤں کو سننا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قربت کے آثار ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں آہستگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا فوراً سن لیتا ہے، یہ اس کی قربت کی دلیل ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 عرش کے اوپر آسمان پر بلند ہے اور وہ قریب بھی ہے، دونوں میں کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ اوپر رہتے ہوئے ہم سے قریب ہے اور ہم سے قریب رہتے ہوئے وہ اوپر ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور صحابہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، تم لوگ کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں بلا رہے ہو، بلکہ جس کو تم بلا رہے ہو، جس کو تم یاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ تم سے بہت قریب ہے اور بڑا سننے والا ہے، بلکہ تمہاری سواری کا جو گردن ہے اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہاری سواری کے گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور یہ کہنا کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہوئے وہ سارے عمل سے، لوگوں کے اپنے مخلوقات سے، ان کے حالات سے اور ان کی دعاؤں سے سب سے واقف ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا آسمان کے اوپر رہنا اور سب سے قریب رہنا، ساری باتوں کو جاننا، اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ اللہ کی عظمت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ ساتوں آسمان اللہ کے ہاتھ میں، جی سبحان اللہ، جس طریقے سے بندے کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے ویسے ہے، سبحان اللہ، اس کی حیثیت ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور زمین کو اور ایک ہاتھ میں پکڑے گا، پھر ان کو ہلائے گا، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو ایسی ذات کے بارے میں آپ ذرا تصور کریں، کیا مشکل ہے کہ وہ عرش پر ہے اور اپنے بندوں سے جیسے چاہے وہ قریب بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں ہیں کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ جی ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے وہ سب سے قریب ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں عرش پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے حقیقت میں وہ ہم سے بھی قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت کو ہم سمجھیے، جس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ آسمان و زمین پورے رائی کے دانے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ القریب پر ایمان لانے کے جو آثار ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے قریب ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ہمیں سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ ہم ان سے، اللہ سے ہم محبت کریں، ہماری محبت پوری کی پوری اللہ کے لیے خالص ہو جائے؟ بالکل ضرور۔ اسی طریقے سے جو ذات ہم سے قریب ہے اور جو ہمارے ساتھ ہر قسم کی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، کیا کبھی ہم اس سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امید، اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا اور ہمارے لیے دروازے کھولے گا رحمت کے، دعائیں ہماری سنے گا۔ لہٰذا بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور شرک کے ساری غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، مکمل اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر، جیسا کہ لوگ اولیاء پر بھروسہ کرتے ہیں، اولیاء سے جو ہے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ یقین کرتا ہے کہ پروردگار بہت ہی قریب ہے اور اس کی رحمت بہت قریب ہے، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنی ضرورت کو اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہے میرا مولا، کسی اور کے پاس مجھے جانے کی ضرورت نہیں، تو سب کچھ میرا کام کرنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوری طریقے سے واقف ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، ان کے دل کے دھڑکن کو جانتا ہے۔ اب اگر مومن یہ ایمان رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خوف پیدا ہوگا۔ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں جو بالکل ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے قریب ہے، ہم اس کی نظروں کے سامنے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ ہم کتنی گناہیں کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا کرم اور اس کی رحمت دیکھیے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود سبحان اللہ وہ کتنا صبر کرتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ جب قریب ہے تو چلا چلا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ اللہ تعالیٰ کو خوف سے اور امید کے ساتھ، دونوں کو ساتھ رکھ کر تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، خوف اور امید. اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ، چلا کر نہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے سے جب اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ بالکل ہی اس کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ جب ہے تو بندے کو آہستگی کے ساتھ بالکل ہی آہستہ آواز میں اپنے آپ کو اپنے دل میں کر رہا ہے، اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے. کسی دور کو جیسے پکارتا ہے ویسے نہیں پکارنا چاہیے. جیسا کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، سورہ مریم آیت نمبر 3، کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی. کیسے؟ آہستہ سے دعا کی. تو بندہ جتنا اپنے رب کی قربت کا احساس کرے گا اتنا زیادہ اپنی دعا کو اس کے سامنے آہستگی کے ساتھ رکھے گا، چھپائے گا. جی ہاں. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا پروردگار بہت دور ہے کہ ہم اس کو پکار کر اس سے دعا کریں، اس کو بلائیں، یہاں ہے کہ بہت قریب ہے. تو قرآن کریم کی آیت اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بہت قریب ہوں، اور جب پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. تو لہٰذا دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ بالکل آہستگی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے دل کو سامنے رکھ کر دل کی حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے دعا کے وقت بہت قریب ہے، اسی طریقے سے عبادت کے وقت قریب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب رہتا ہے، اور اس طریقے سے جتنا عبادت کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو ایک گز میں اس سے قریب ہوتا ہوں. یہ کیسے؟ عبادت کے ذریعے. اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکام بجا لانے کے ذریعے بندہ جو ہے قربت حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اچھا عمل کرنے والوں سے بہت ہی قریب ہے. اور جتنا بندگی کے مرحلوں کو آپ مکمل کریں گے، آپ کی عبادت کو پرفیکٹ کریں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے. اور قرآن و حدیث میں یہاں ایک بات یہ بتا دوں میں کہ اللہ کے بارے میں صوفیہ نے جو کہا اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے تو مطلب یہ کہ اس کی ذات کے ساتھ قریب ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اس کی ذات آسمان کے اوپر ہے اور وہ بالکل ہم سے قریب ہے. جی ہاں، قرآن و حدیث میں کہیں یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مخلوقات سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے اور اس کے لیے یہ دوری کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر صوفیہ کی جو بات کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے مخلوقات میں، یا ہے کہ مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق نہیں، یہ بالکل ہی باطل بات ہے اور یہ کفریہ باتیں ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بیکار باتوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ نے بعض آیتوں میں قریب کے ساتھ سمیع کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، اور بعض آیتوں میں قریب مجیب کہا کہ قریب یعنی بہت ہی نہایت قریب، اور وہ دعا قبول کرنے والا ہے. آئیے ایک اور نام قریب کے ساتھ مجیب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اور تم توبہ کرو
بے شک میرا پروردگار بہت ہی قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ مجیب کا مطلب یعنی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ جی ہاں، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو جو قبول کرتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک، ہر قسم کی دعاؤں کو سنتا ہے، کسی کی بھی دعا، جی عبادت کی دعا ہو یا مانگنے کی دعا ہو، جی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ جی دعا المسئلہ کا مطلب یعنی یہاں بندہ یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھے عطا فرما، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اے اللہ میری فلاں ضرورت پوری فرما۔ اسی طریقے سے عبادت، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کے ساتھ خاص ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، خاص حالات میں اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک تو عام، ایک دوسرا خاص۔ ان خاص حالات میں جو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے یہ کہ انسان جب بڑا بےکس، مجبور، لاچار اور پوری ضرورت مند، جی سخت ضرورت مند ہو جاتا ہے اور اس کے پاس دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کی امید صرف اللہ سے لگی ہوتی ہے، اور اس وقت جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا خصوصیت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے المضطر، جو مجبور اور بےکس لاچار کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک لاچار اور بےکس اور مجبور کی؟ کیونکہ اس کی دعا کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، اور بےکسی اور مجبوری اس طریقے سے کہ سبحان اللہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے سب سارے دروازے بند، اور اللہ تعالیٰ ہی سے پوری امید لگا کر اسی پر بھروسہ کر کے وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ جب سفر کی حالت میں ہو، پراگندہ بال، اس کا کھانا حلال، پینا حلال، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جو سنتا ہے اس کے جو اسباب ہیں، خصوصی اسباب، ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کلمہ توحید ہے۔ یہ سب ایسے چیزوں کو ذکر کر کے اپنی دعاؤں سے پہلے جی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے خصوصی قبولیت کے ساتھ ہمیں نوازے۔ اسی طریقے سے مریض جب مجبور ہو جاتا ہے، بےکس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ مظلوم کی دعا سنتا ہے، روزے دار کی دعا سنتا ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے، ماں اپنے بچوں کے لیے جو دعا کرتی ہے یا ان پر دعا کرتی ہے، نعوذ باللہ، یعنی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ بچوں کے لیے رحمت ہوا کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی دعا ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگ غصے میں آ کر کیا کر دیتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام المجیب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتی ہے، جیسا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، قبر والوں کے پاس نہیں، مزار والوں کے پاس نہیں، کسی نبی یا کسی ولی کے پاس نہیں۔ دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر عافیت بخشی یونس علیہ السلام کو۔ زکریا علیہ السلام لا اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ہر وہ بندہ اپنی ضرورت کو اگر پورے حاجت اور اضطرار اور اپنی کیفیات، دل کی کیفیتوں کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے رکھا تو عام طور پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ ہے کہ کوئی ایسی دعا ہو جس میں نقصان ہو کسی کا یا ظلم ہو یا جیسا نعوذ باللہ۔ بلکہ بعض حالات تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کی دعا قبول کی، جبکہ ان کے اس ضرورت کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ لیکن آدمی کو کبھی اپنے آپ پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے خیر کی اور اصلاح کی اور حالت کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر بد دعا کرتے تھے اپنے آپ پر، تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کب دعا قبول کرنی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا فوری قبول نہیں کرتا ہے، اس کے بعض اسباب ہوتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان، عجیب امتحان دیکھا، عجیب آزمائش میں نے دیکھی کہ مومن دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بار بار دعا کرتا ہے، مدت لمبی ہو جاتی ہے، قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ تو علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ مومن بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس آزمائش میں صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نفس میں جو ہے وسوسہ آتا ہے، کیوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور جو ہے شیطان اس کے دل میں غلط قسم کے خیالات اور شبہات ڈالتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ ہے اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک مصیبت میرے پر آئی، میں نے دعا کی، بہت دعا کی میں نے، لیکن میں نے دیکھا کہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ابلیس جو ہے اپنے جال بچھانے لگا، ابلیس آ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کے پاس بخیلی نہیں، جواب کیوں نہیں آیا، قبول نہیں کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا اخسع یا لعین، اے ملعون دور ہو جا، ضرورت نہیں کسی چیز کے، تیری بات مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے میرا وکیل بنایا نہیں ہوں، تو جا یہاں سے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میں اپنے نفس کی طرف میں لوٹا، میں نے اپنے نفس سے کہا دیکھو اے نفس، یہ شیطان کے وسوسے کو ہرگز دل میں جگہ نہیں دو، کیونکہ اگر دعا قبول نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو، اللہ کی یہ حکمت ہی کافی ہے، یہ حکمت کافی ہے، اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد نفس نے کہا اچھا بتاؤ مصیبت میں جو ہے کیوں جو ہے دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے؟ نفس نے مجھ سے کہا کہ تم بتاؤ، تسلی دو مجھے کہ ہماری اس مصیبت میں ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھ اے نفس، یہ بات پکی ہے کہ اللہ مالک ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، اور مالک جو ہمارا آقا ہے اس کو پورا حق ہے، وہ جب چاہے دے جب چاہے روکے، اعتراض کا کوئی حق نہیں تمہیں۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے سلف صالحین کس طریقے سے اپنے نفس کو تہذیب کرتے تھے، اپنے نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے تھے، اس کو طریقہ سکھاتے تھے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کو جو ہے اب تربیت دیں، نفس کو پاک کریں، کیونکہ
نفس میں بہت ساری غلاظتیں ہیں. جب انسان نفس کو پاک کرے گا تو اس کی عبادت، اس کے اعمال سب کے سب صحیح ہوں گے، سدھریں گے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ کبھی علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ثابت ہے کہ کبھی کبھی ہمیں مصلحت سمجھ میں آتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. کبھی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی سبب ہوگا جو ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت پر دے گا. تاخیر کرنے میں کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، جلدی کرنے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ خیر میں رہتا ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے. جلدی کیا ہے؟ کہتا ہے دعا کیا میں دعا کیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. جبکہ وہ دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، اس وقت چھوڑ دیتا ہے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے قریب رہتا ہے تو اس وقت مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے. نعوذ باللہ. یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بدگمانی کبھی اللہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی دعا جو قبول نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تمہارے اندر کوئی مصیبت ہو سکتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا حرام ہو یا ڈاؤٹ فل ہو، اس میں کوئی یعنی حلال جس طریقے سے پاک ہونا چاہیے 100% نہ ہو، یا یہ کہ تم جو ہے دعا کر رہے ہو لیکن تمہارے دعا میں دل ساتھ نہیں دیتا ہے. کہاں کی دیکھ لو کہ دعا کرتے رہتے بعض لوگ، غفلت. اور اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. جی لہذا انسان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کہیں میری غلطی ضرور ہے. کبھی کبھی انسان دماغ سے سوچ لیتا ہے یا زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے. جیسا میں ایک صاحب کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ جوانی میں بڑے کمزور تھے، ساتھی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ارے تم کیا شادی کرو گے، تم کیسے ایسے کمزور ہو، ترا طاقت ہونا چاہیے. وہ بیچارہ کہتا تھا کہ ارے بھائی دیکھو شادی ہوگی فوراً بچے آئیں گے. دیکھو اب وہ جو ہے بیچارہ 4 سال تک پریشان، بچے نہیں ہو رہے شادی کر کے. بعد میں اس کو محسوس ہوا کہ میں نے جو جملہ کہا یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط. تو انسان کو جو ہے کبھی انسان اپنے دل میں سوچ لیتا ہے ارے یہ کیا ہے، آسان ہے، میں کر لوں گا، مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے اور اس طریقے کی باتیں وہ کر دیتا ہے، یا دل میں نعوذ باللہ اس کے دل میں خیالات ہوتے ہیں، کبھی اس کا سبب ہو جاتا ہے. لہذا اس سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اسے استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ تم جو سوچ رہے تھے غلط سوچ، سمجھ رہے تھے کہ تمہاری طاقت سے ہو جائے گا، دیکھو یہ تمہاری سزا ہے. استغفار کرو. اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے دعا جو ہے فوراً قبول نہیں ہوتی. اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اس میں. اللہ بندے کو سکھانا چاہتا ہے، اللہ بندے کو دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ ہوگی جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ بندے جب نعمتوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشحالی میں اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا خوشحالی میں عبادت بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. اچھی حالت میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعا کرنا، مانگنا، یہ مشکل موقع پر کام آتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے جو ہے اچھی حالت میں، خوشی کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. تو لہٰذا کیا کرتا ہے؟ نعمتوں کے ٹائم پر ان کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جائے.
اللہ سے مانگے. کہتے ہیں فہذا من النعم فی طی البلاء، کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ بندہ مجھے یاد کرے، بندہ مجھے میری طرف آئے اور مجھے میری عبادت کرے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت سدھر جائے. اس میں بندے کے لیے خیر ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں ہم سب کے لیے بہت سارے اسباق ہیں اور ہمیں ان اسباق کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بار بار دعا کرنے کی ضرورت ہے. دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے. علامہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لہذا بندے کو چاہیے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعا کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.